الله توبة نصوحا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو اللہ کے حکم ماننے کا اقرار کر چکے ہو، کلمہ پڑھ چکے ہو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، تم اللہ کے سامنے سچی پکی توبہ کرو۔ جو کام بھی انسان اللہ کے حکم کے خلاف کرتا ہے یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے خلاف کرتا ہے، اس کو گناہ کہتے ہیں۔ اس کے دنیاوی نقصانات بھی ہیں اور اخروی نقصانات بھی ہیں۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے الداء والدواء کتاب میں گناہوں کے دنیاوی نقصانات کی تفصیل لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ گناہ کرتا ہے، پہلی سزا یہ ملتی ہے دنیا میں اطاعت سے محرومی، نیکی کرنے کو دل نہیں کرتا، نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہتا، تلاوت کرنے کو دل نہیں چاہتا، فجر میں نہیں اٹھا جاتا، تہجد پڑھی نہیں جاتی، نیکی کے کام سے دل گھبراتا ہے۔ یہ گناہوں کا وبال ہوتا ہے۔ پھر دوسرا اس کا دنیا میں وبال کہ گناہوں کی وجہ سے انسان کا دل بے چین ہوتا ہے۔ مال دولت ہے، عہدہ ہے، مگر دل بے چین ہے۔ جو چاہتے ہیں کھاتے ہیں، جو چاہتے ہیں پیتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں سوتے ہیں، من پسند کی زندگی ہے، مگر دل بے چین۔ ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے دل سے سکون کو چھین لیتے ہیں۔ ایئر کنڈیشن کے اندر رضائیاں لے کے سوتے ہیں، کروٹیں بدلتے ہیں، نیند نہیں آتی، پریشانی ختم نہیں ہوتی، اور کئی لوگوں کو تو پریشانی کی وجہ بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ کہتے ہیں کہ ظاہری ہر چیز ٹھیک ہے، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ وہ اللہ کو یاد کرنا چھوڑتے ہیں جس کی وجہ سے دل کا سکون چلا جاتا ہے۔ پھر ایک تیسرا وبال گناہوں کا کہ زندگی میں سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ جتنے گھر کے لوگ ہیں اتنے کماتے ہیں، سب مرد سب عورتیں بھی جاب کرتی ہیں، خرچے پورے نہیں ہوتے۔ نہ صحت میں برکت، نہ مال میں برکت، نہ کاموں میں برکت، نہ وقت میں برکت ہوتی نہیں۔ تو یہ بے برکتی گناہوں کا وبال ہوتا ہے۔ پھر دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی، شکوے کرتے ہیں، وہ جی اللہ تو ہماری سنتا ہی نہیں۔ بھی اللہ تعالیٰ تو سب کی سنتا ہے، ان ربی لسمیع الدعاء، میرا رب دعا سنتا ہے، لیکن اس کو قبول کرنا یا نہ کرنا یہ اللہ کا اختیار ہے۔ جو فرما بردار ہیں ان کی دعائیں اللہ قبول کرتے ہیں، جو نافرمانیاں کرتے ہیں ان کی دعائیں اللہ قبول نہیں کرتے۔ ہم اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں، جو بچہ ماں باپ کا فرما بردار ہو، خدمت گزار ہو، ان کی بات مانتا ہو، ان کا دل خوش کرتا ہو، کوئی بات کرے، آدھی بات کرتا ہے، ماں باپ بات پوری کر دیتے ہیں۔ اور جو بچہ ضدی ہو، ماں باپ کو ٹف ٹائم دیتا ہو، وہ جتنا مرضی کہتا رہے مجھے یہ چاہیے، بات سنی انسنی کر دیتا ہے۔ تو جس طرح بچے کی بات باپ سنی انسنی کر دیتا ہے، نافرمان بندے کی دعا اللہ تعالیٰ بھی سنی انسنی کر دیتے ہیں۔ پھر نعمتوں میں زوال آ جاتا ہے۔ حضرت ایک وقت تھا مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے سونا بن جاتی تھی، آج تو سونے کو ہاتھ لگاتے ہیں مٹی بن جاتا ہے۔ یہ گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جو پروردگار نعمتیں دینا جانتا ہے وہ
پروردگار نعمتیں واپس لینا بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کو نعمتیں دیتے ہیں، جب وہ ان کی بے قدری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نعمتوں سے محروم کر دیتے ہیں۔ اور ایک اس کی نشانی ادھورے کام، اور جی بچی کے رشتے تو بڑے آتے ہیں، لوگ خوش ہو کے جاتے ہیں، دوبارہ واپس نہیں آتے۔ بزنس مین کہتا ہے حضرت بس ڈیل ہوتے ہوتے رہ جاتی ہے، کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے۔ یہ جو کاموں کا ادھورا ہو جانا یا ڈیل ہوتے ہوتے رہ جانا، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے برکتوں کو واپس کر لیا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان پریشانیوں سے بچ جائیں تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم سچی توبہ کریں۔ توبہ کے فضائل کے اوپر تو آپ نے بہت سارے بیانات سنے ہوں گے کہ توبہ کرنے کی یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے، لیکن توبہ کرنے والے بندے کو کچھ مسائل پیش آتے ہیں، اس کی تفصیل عام طور پہ کتابوں میں نہیں ملتی۔ آج کی مجلس میں ہم اس عنوان پہ گفتگو کریں گے کہ توبہ کرنے والا بندہ کیسے توبہ کرے اور اس کو کیا کیا مسئلے پیش آتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ توبہ کرنے والا بندہ برے دوستوں سے جدائی اختیار کرے، برے دوستوں کو اللہ کے لیے چھوڑ دے۔ اگر دوست وہی رہیں گے تو بندے کی توبہ پکی نہیں ہوگی، پھر ٹوٹ جائے گی۔ اس کی مثال یوں سمجھیں، اگر گندی نالی کے اندر کوئی ہیرا موتی پڑا ہے، آپ وہیں پہ پائپ لگا کے اس کو صاف کرنے کی کوشش کریں تو وہ پاک صاف نہیں ہوگا، ذرا پانی رکا گندا پانی پھر اس کے اوپر چڑھ جائے گا۔ آپ اس کو گندی نالی سے نکالیں، پھر ایک لوٹا پانی اس کے اوپر بہائیں گے نا تو وہ صاف پاک ہو جائے گا۔ تو اسی طرح بندہ گناہ سے توبہ کرنا چاہتا ہے تو برے دوستوں کی محفل کو چھوڑے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ یار بد مارے بد سے زیادہ برا۔ مارے بد فارسی کا لفظ ہے، مار کہتے ہیں سانپ کو، مارے بد کہتے ہیں زہریلا سانپ۔ وہ فرماتے ہیں کہ برا دوست زہریلے سانپ سے بھی زیادہ برا، اس لیے سانپ ڈستا ہے انسان کی جان چلی جاتی ہے، برا دوست انسان کو ڈستا ہے انسان کا ایمان چلا جاتا ہے۔ تو برا دوست سانپ سے بھی زیادہ برا۔ پھر آگے امام غزالی رحمۃ اللہ نے عجیب بات لکھی، وہ فرماتے ہیں کہ یار بد شیطان سے بھی زیادہ برا۔ جب پہلی مرتبہ میں نے یہ بات پڑھی تو میرے اپنے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ برا دوست مسلمان بھی تو ہو سکتا ہے، تو مسلمان کلمہ گو شیطان سے برا کیسے ہو گیا؟ شیطان سے برا تو نہیں ہو سکتا۔ مگر آگے امام غزالی رحمۃ اللہ نے اس کی تفصیل لکھی، وہ فرماتے ہیں کہ شیطان کیا کرتا ہے، بندے کے دل میں گناہ کا خیال ڈالتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے۔ کرنا یا نہ کرنا یہ بندے کا اپنا اختیار ہوتا ہے۔ خیال آنے کے باوجود گناہ نہ کرے، شیطان کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو شیطان صرف گناہ کا خیال انسان کے ذہن میں ڈالتا ہے۔ جو برا دوست ہوتا ہے وہ صرف گناہ کا خیال ہی نہیں ڈالتا، بندے کا ہاتھ پکڑ کے اس سے گناہ کا ارتکاب کروا دیتا ہے۔ تو برا دوست شیطان سے بھی زیادہ برا ہوتا ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ ہم برے دوستوں کو چھوڑنے کے روز وعدے کرتے ہیں اللہ سے۔ ہم عشاء کے وتر میں اللہ کے سامنے کیا دعا پڑھتے ہیں؟ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، اے اللہ ہم نے خلو حاصل کر لیا، الگ کر لیا اپنے آپ کو، توڑ دیا ان سب لوگوں کو جو فاسق و فاجر ہیں۔ مسجد میں ہاتھ باندھ کے نماز کے اندر اللہ سے روز وعدہ کر رہے ہوتے ہیں، اور صبح اٹھ کے انہی فاسق فاجر لوگوں سے دوستی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو ہمیں ان دوستوں کی دوستی چھوڑنی پڑے گی اللہ کی رضا کے لیے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری توبہ قبول ہو جائے۔ دوسری بات کہ توبہ میں تاخیر خود ایک گناہ ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی نے زنا کا ارتکاب کیا جب 20 سال کی عمر تھی،
اور آج 35 سال کی عمر میں اس نے ارادہ کیا توبہ کرنے کا، تو یہ جو 15 سال تاخیر ہوئی یہ بھی گناہ ہے۔ اب اس کو ایک توبہ نہیں کرنی پڑے گی، اس کو 2 توبہ کرنی پڑے گی، ایک زنا سے توبہ اور ایک توبہ میں جو تاخیر کر دی، ڈیلے کر دیا، اس پر بھی نادم اور شرمندہ ہو کہ یا اللہ مجھ سے اس توبہ میں تاخیر ہوئی، میں اس پر بھی نادم اور شرمندہ ہوں۔ پھر اپنے نفس پہ کبھی اعتماد نہ کرے، وہ جی میں بس دوستوں کی محفل میں جاتا ہوں، ان کی باتیں سنتا ہوں، میں کرتا کچھ نہیں ہوں۔ یہی نفس کا اعتماد بندے کو لے ڈوبتا ہے۔ جس نے نفس پہ اعتماد کیا وہی گناہ کے ارتکاب میں پڑ گیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 75 سال کی عمر تھی اور وہ دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ مجھے زنا سے اور چوری سے محفوظ فرما۔ 75 سال کی عمر میں اے اللہ مجھے زنا سے اور چوری سے محفوظ فرما۔ تو کسی نے کہا کہ آپ نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں اور بڑھاپے کی عمر اور 75 سال کی عمر میں آپ کی دعا کرتے ہیں کہ مجھے زنا اور چوری سے محفوظ فرما۔ فرمانے لگے کیف آمن علی نفسی والشیطان حی، جب تک شیطان زندہ ہے میں اپنے نفس کے اوپر کیسے مطمئن ہو سکتا ہوں؟ مجھے اپنے نفس پہ بھروسہ نہیں کرنا۔ یہ نفس فرشتہ بھی بن جائے تو بندہ اس پہ بھروسہ نہ کرے۔ نفس کی طرف سے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھے کہ یہ دھوکہ دے گا اور گناہ کا ارتکاب کروائے گا۔ پھر جو حرام اور ممنوع اشیاء ہیں ان کو تلف کر دے۔ مثلا جوانی کے زمانے کے تصویریں سجائی ہوئی ہیں، لڑکیوں کے ساتھ کھنچوائی تھیں، دوستوں کے ساتھ کھنچوائی تھیں، ان سب کو آگ میں جلا دے، ان کو رکھے نہ۔ شراب کے برتن تھے تو ان کو توڑ دے۔ کوئی بندہ اگر یہ لاجک پیش کرے اور جی ان کو توڑنے کا کیا فائدہ، ہم ان کو دھو لیتے ہیں اور اس میں ہم جوس پیا کریں گے، پانی پیا کریں گے۔ شریعت کہتی ہے کہ تم پانی تو پی رہے ہوگے مگر اس گلاس میں پانی پیتے ہوئے تمہیں شراب کا خیال آ رہا ہوگا، یاد آ رہی ہوگی۔ جو چیز تمہیں گناہ کی یاد دلاتی ہے اس کا نشان ہی مٹا دو، اس کو توڑ دو، ختم کر دو تاکہ یاد ہی ختم ہو جائے۔ پھر نیک لوگوں کو اپنا دوست بنائے۔ جیسے برے دوست انسان کے لیے گناہ کا سبب بنتے ہیں، نیک لوگ انسان کے لیے توبہ پر استقامت کا سبب بنتے ہیں۔ پھر تائبین کے واقعات پڑھتا رہے، جن لوگوں نے سچی توبہ کی ان کے واقعات وقتاً فوقتاً پڑھتا رہے تاکہ استقامت ملے۔ ایک عورت تھی مدینہ طیبہ میں، اس سے بڑا گناہ سرزد ہو گیا۔ اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ کے اقرار کیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے چہرہ انور دوسری طرف کر لیا۔ اس نے دوسری طرف آ کے پھر یہی کہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ انور تیسری طرف کر لیا۔ اس نے پھر آ کے اس کا اقرار کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی طرف رخ کر لیا، اس نے چوتھی مرتبہ پھر اقرار کیا۔ جب 4 مرتبہ اپنی زبان سے وہ اقرار کر چکی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے وہم ہو گیا ہوگا۔ اس نے کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہم نہیں ہوا بلکہ میں حاملہ ہو چکی ہوں اور میں گناہ کا ارتکاب کر چکی ہوں، اس میں کوئی مجھے شک نہیں ہے، یہ پک ہے۔ جب اس نے کہا کہ میں حاملہ ہوں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا جاؤ، جب بچے کی ولادت ہو تب میرے پاس آنا۔ اب بچے کی ولادت میں تقریباً 9 مہینے کا وقت لگتا ہے۔ وہ عورت واپس اپنے گھر چلی گئی، اس کے پاس 9 مہینے کا وقت تھا۔ اگر وہ چاہتی تو وہ اپنا شہر بدل سکتی تھی، کہیں دور چلی جاتی، اس کے پیچھے کوئی پولیس نہیں تھی، اس کو کوئی جیل میں بند نہیں کیا گیا تھا، وہ اپنے گھر میں رہ رہی تھی۔ مگر اس کو اطمینان نہیں تھا، اس کے دل میں ایک غم تھا
کہ میں گناہ تو کر بیٹھی، اب میں اللہ کے سامنے پاک ہو کے جانا پسند کرتی ہوں، ناپاک حالت میں نہیں جا سکتی۔ لمحوں نے خطائیں کی، صدیوں نے سزا پائی۔ یہ چند لمحوں کی خطا تھی، لیکن مجھے پاک ہونا ہے اور اپنے اللہ کے پاس تب جانا ہے۔ اس کے لیے یہ 8-9 مہینے کا وقت گزارنا مشکل ہو گیا تھا۔ رات کو نیند نہیں آتی تھی، تڑپتی تھی، ایسا نہ ہو کہ مجھے موت آ گئی تو پھر پاک ہونے سے پہلے میں مر جاؤں گی اور اللہ کے سامنے ناپاک حالت میں کیسے کھڑی ہوں گی۔ اس کو قیامت کے دن کی ذلت اور رسوائی سے خوف آتا تھا، ڈر لگتا تھا۔ مشکل سے اس نے یہ 9 مہینے گزارے۔ بچے کی ولادت ہوئی تو وہ بچے کو لے کے پھر نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بچے کی ولادت ہو گئی، بیٹا ہوا تھا اس کے یہاں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس بچے کو دودھ پلانے والا کوئی ہے؟ اس زمانے میں فیڈر کی مائیں نہیں ہوتی تھیں، عورتیں دودھ پلاتی تھیں، تو کوئی عورت تھی نہیں جو دودھ پلائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اسے دودھ پلاؤ۔ اب بچے کے دودھ پلانے کی عمر تقریباً 2 سال ہوتی ہے۔ اب اس کو مزید 2 سال مل گئے تھے۔ اگر یہ چاہتی تو کہیں اسکیپ کر سکتی تھی، مگر 2 سال اس نے اپنے بچے کو دودھ پلایا، اور جب بچے نے دودھ چھوڑ کے روٹی کھانی شروع کر دی، سالڈ کھانا شروع کر دیا، تو یہ اپنے بچے کو لے کے پھر آئی۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے، اب یہ روٹی کھا لیتا ہے، اب اس کو دودھ کی محتاجی نہیں رہی۔ تو نبی علیہ السلام نے پھر صحابہ کرام سے فرمایا اس عورت کے اوپر حد جاری کر دو۔ چنانچہ اس عورت کو سنسار کیا گیا۔ جب اس کو پتھر مارے جا رہے تھے تو اس وقت اس کو ایک پتھر لگا اور خون کا چھینٹا ایک صحابی کے کپڑے پہ گرا، تو اس صحابی نے کوئی نفرت کی بات کر دی کہ یہ کیسی عورت ہے جس نے اپنے قبیلے کو بدنام کر دیا، خاندان کی عزت برباد کر دی، کیسی یہ بدکار عورت تھی۔ جب اس نے نفرت کی بات کہی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس کو ایسی بات نہ کہو، لقد تابت توبۃ، اس عورت نے ایسی سچی توبہ کی ہے، لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ وسعتہم، اگر اس عورت کے ثواب کو پورے مدینہ کے 70 گناہگاروں میں تقسیم کر دیں، اللہ 70 گناہگاروں کو بھی معاف فرما دے۔ تو کچھ لوگ ایسے بھی توبہ کرتے ہیں کہ جن کے توبہ کا ثواب پورے شہر کے گناہگاروں کو بخشوا دیتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے لقد تاب توبۃ لو قسمت بین امتی لوسعتہم، اگر اس عورت کے توبہ کا ثواب میری امت میں تقسیم کیا جاتا، اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف کر دیتے۔ تو تائبین کے واقعات کو انسان پڑھتا رہے تاکہ توبہ کے اوپر استقامت رہے۔ اب توبہ کے دوران مختلف اشکال ذہن میں پیدا ہوتے ہیں۔ شیطان پہلا اشکال یہ ڈالتا ہے تیرے گناہ تو بہت زیادہ، تو نے تو 15 سال کی عمر سے گناہ کا ارتکاب شروع کیا، اب تیری عمر ہو گئی 30 سال، تو 15 سال کے گناہ، دن رات گناہ، تو نے اتنے گانے سنے، تو نے اتنے فلمیں دیکھی، تو نے اتنی غلط دوستیاں لگائیں، تو بہت ہی بدکار انسان ہے، تیرے اتنے گناہ کیسے معاف ہوں گے؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے وہ لوگوں جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے۔ حدیث قدسی ہے اے میرے بندے، اگر تیرے گناہ آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں، اگر تیرے گناہ ساری دنیا کے درختوں کے پتوں کے برابر ہیں، اگر تیرے گناہ ساری دنیا کی ریت کے ذرات کے برابر ہیں،
اگر تیرے گناہ ساری دنیا کے سمندروں کے پانی کے قطروں کے برابر ہیں، تیرے گناہ تھوڑے ہیں، میری رحمت زیادہ ہے، تو توبہ کرے گا، میں تیری توبہ کو قبول فرما لوں گا۔ چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے، بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا جس نے 100 بندوں کو قتل کیا تھا، اور وہ توبہ کی نیت سے اپنے گھر سے چل پڑا تھا۔ راستے میں اس کو موت آ گئی۔ جہنم کے فرشتے لینے کے لیے آئے کہ 100 بندوں کا قاتل ہے، جنت کے فرشتے لینے کے لیے آئے کہ توبہ کی نیت سے چل پڑا ہے۔ اب روح کون لے کے جائیں؟ فرشتوں میں آپس میں بحث ہوئی، معاملہ اللہ رب العزت کے حضور پیش ہوا، یا اللہ اس بندے کو جنت لے کے جائیں یا جہنم لے کے جائیں؟ جہنم والے فرشتے دلیل دیتے یہ 100 بندوں کا قاتل ہے، جہنم جانا چاہیے۔ جنت والے فرشتے دلیل دیتے کہ توبہ کی نیت سے چل پڑا ہے، اس کو اب جنت جانا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے فیصلہ فرمایا کہ تم اس کے فاصلے کی پیمائش کرو، اگر گھر سے قریب تھا تو جہنم میں جائے گا، اگر توبہ کے لیے جہاں جا رہا تھا اس سے قریب تھا تو یہ جنت میں جائے گا۔ فرشتوں نے راستے کی پیمائش کی۔ حدیث پاک میں ہے کہ گھر اور جہاں جانا تھا اس کے بالکل جو سینٹر پوائنٹ تھا، اس بندے کو موت وہاں آئی تھی اور اس کی لاش اگلی طرف گری تھی جدھر توبہ کے لیے اس نے جانا تھا۔ اتنا تھوڑا سا فاصلہ اس طرف کم ہو گیا تھا، اس بنا پر اللہ نے 100 بندوں کے قتل کا گناہ معاف کر دیا اور اس کو جنت عطا فرما دی۔ کبھی ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ جی میں کمزور ہوں، توبہ تو میں کرنا چاہتا ہوں، مگر میرے دوست زبردستی مجھ سے گناہ کروا دیتے ہیں، بد کردار میرے اوپر چڑھائی کرتے ہیں، وہ میرا دوست میرا پیچھا نہیں چھوڑتا، میں نے کئی دفعہ گناہ چھوڑنے کی کوشش کی ہے، وہ پھر مجھ سے گناہ کرواتے ہیں۔ تو بھائی جب بندے نے نیت کر لی ہو تو کوئی گناہ کے اوپر کسی کو مجبور نہیں کر سکتا۔ ایک صحابی تھے حضرت مرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث پاک میں ان کا واقعہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں مکہ مکرمہ کی ایک عورت کے ساتھ ان کے ناجائز تعلقات تھے، پھر انہوں نے اسلام قبول کیا تو مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے۔ کئی سالوں کے بعد ان کو اپنی تجارت کی غرض سے واپس مکہ مکرمہ آنا پڑا۔ ایک گلی میں سے گزر رہے تھے، اسی عورت نے ان کو دیکھ لیا۔ اس نے کہا کہ مرشد بہت عرصہ ہوا تم سے ملاقات نہیں ہوئی، آئی مس یو، آئی لو یو، جو گانے گاتی ہیں عورتیں اس نے وہی گانے شروع کر دیے، اور یہ بھی کہا کہ دیکھو میرے خاوند جو ہے وہ سفر پہ گیا ہوا ہے، تجارتی سفر پہ، گھر نہیں ہے، تم اپنا کام کر کے میرے گھر آ جانا، میں اور تم مل کے اپنا وقت گزاریں گے۔ حضرت مرشد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو انکار کر دیا کہ نہیں میں نہیں آؤں گا۔ اس نے کہا مرشد تم وہی ہو نا جو مکہ کی گلیوں میں میرے پیچھے پیچھے پھرتے تھے، جو میری منتیں کرتے تھے کہ پلیز تھوڑا سا ٹائم دے دیں، ایک موقع دے دیں، میری بات مان لیں۔ ایک وقت تھا تم میری منتیں کرتے تھے، آج میں تمہیں دعوت دے رہی ہوں اور تم انکار کر رہے ہو۔ ان کا وہ وقت اور تھا، آج وقت اور ہے۔ عورت نے محسوس کیا کہ اس آدمی کی نگاہیں جھکی ہوئی ہیں، وہ چہرے کی طرف نہیں دیکھ رہا۔ اس نے کہا تمہیں مسئلہ کیا ہے، تم میری طرف دیکھ کیوں نہیں رہے؟ مرشد نے جواب دیا ان آنکھوں نے اب ایک ایسی ہستی کو دیکھ لیا ہے کہ اس کو دیکھنے کے بعد یہ کسی غیر محرم کے اوپر نہیں پڑ سکتی۔ عورت چونکہ ان کے ساتھ فری تھی، پہلے کئی مرتبہ میل ملاپ کر چکی تھی، تو عورت نے ہاتھ آگے بڑھایا کہ میں ان کا ہاتھ پکڑوں اور ان کو نرم کروں، ان کا دل گناہ کی طرف مائل کروں۔ تو جب اس نے ہاتھ آگے بڑھایا تو مرشد نے فرمایا کہ خبردار اگر تم نے میرے جسم کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی میں اپنی تلوار سے تمہارے سر کو قلم کر دوں گا۔ اس عورت نے جب سنا کہ یہ بندہ تو بہت ہی غصے میں بات کر رہا ہے، گھبرا گئی اور چلی گئی، اللہ نے ان کی حفاظت فرما لی۔ تو
تو جب ایک بندے نے گناہ نہیں کرنا تو کوئی دوسرا زبردستی کیسے کروا سکتا ہے؟ آپ سختی سے بات کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کریں گے اور آپ کو اللہ تعالیٰ گناہوں سے محفوظ فرما لیں گے۔ کبھی کبھی شیطان ذہن میں یہ خیال ڈالتا ہے جی میں نے گناہ کو تو چھوڑ دیا، لیکن جو پرانی یاداشتیں ہیں نا، میموریز ہیں، وہ یادیں عذاب بن گئی ہیں۔ یاد ماضی عذاب ہے یا رب، واقعی بات سچی ہے۔ یہ پرانی یادیں انسان کو بہت پریشان کرتی ہیں، مگر اللہ کی طرف رجوع کریں، سچی توبہ کریں۔ سچی توبہ کی یہ پہچان کہ اللہ ذہن سے ان یادوں کو نکال ہی دیتے ہیں۔ جیسے میسیجز ہوں سیل فون میں، ان کو آپ ڈیلیٹ کر دیں تو وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ ایسے جب سچی توبہ بندہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دماغ سے پرانی یادوں کو ہی ڈیلیٹ کر دیتے ہیں۔ کئی مرتبہ ذہن میں خیال آتا ہے کیا گناہوں کا اعتراف ضروری ہے؟ جی ہاں، اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان کو اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا پڑے گا۔ حدیث مبارکہ میں نبی السلام نے فرمایا، ابو بذنبی، اے اللہ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں۔ جب بندہ اعتراف کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کے اوپر رحم کا معاملہ فرماتے ہیں، توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں۔ کبھی کبھی شیطان ذہن میں یہ ڈالتا ہے جی میں توبہ تو کر لیتا ہوں لیکن میں گناہ سے بچ نہیں سکوں گا۔ بھائی ہم گناہوں سے نہیں بچ سکیں گے، اللہ تعالیٰ تو ہمیں بچا سکتے ہیں نا۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کے حضور معاملہ چھوڑیں کہ یا اللہ میں نے توبہ کر لی ہے، اب آپ مجھے آئندہ گناہوں سے بچا لیجئے گا۔ توبہ میں دیر نہ کریں، توبہ میں تاخیر نہ کریں۔ عطاء اللہ اسکندری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اے دوست تیرا توبہ کی امید پر گناہ کرتے رہنا اور زندگی کی امید پر توبہ کو مؤخر کرتے رہنا تیرے عقل کا چراغ گل ہونے کی دلیل ہے۔ بعض نوجوان مسئلہ پوچھتے ہیں، او جی میں نے توبہ تو کی پھر گناہ کر بیٹھا، تو کیا پرانی توبہ بھی ختم ہو گئی؟ نہیں، پرانی توبہ جب قبول ہو گئی تو وہ ہو چکی۔ اب اگر گناہ ہو گیا ہے تو اب پھر توبہ کرنے سے یہ گناہ بھی معاف ہو جائے گا۔ اس کی مثال یوں سمجھیں، آپ کے سیل فون میں 10 میسج تھے، آپ نے سب کو ڈیلیٹ کر دیا، اس کے بعد پھر کوئی میسج آ گیا، تو اگر پھر کوئی میسج آ گیا تو وہ 10 واپس نہیں آ جاتے، وہ تو ڈیلیٹ ہو چکے۔ اسی طرح جب پہلی توبہ کی تھی اللہ نے ان گناہوں کو معاف کر دیا، اب اگر دوبارہ گناہ ہو گیا تو وہ پرانے گناہ واپس نہیں آ جاتے، وہ تو معاف ہو چکے۔ اب جو نیا گناہ ہوا ہمیں اس سے توبہ کرنی چاہیے تاکہ اللہ اس کو بھی معاف فرما دے۔ کئی مرتبہ بندہ سوچتا ہے کہ ایک گناہ کرتے ہوئے کیا دوسرے گناہ سے توبہ ہو سکتی ہے؟ جی ہاں، ایک بندہ سود پہ کاروبار کر رہا ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ زنا کا ارتکاب بھی کرتا ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ اب وہ کہتا ہے جی میں زنا سے تو توبہ کرتا ہوں، ابھی سود والا کام چھوڑ نہیں سکتا۔ شریعت کہتی ہے کہ ٹھیک ہے تم زنا سے توبہ کر لو، ہو سکتا ہے اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہیں سود کے گناہ سے بھی توبہ عطا فرما دے۔ ایک عورت بد کردار ہے، بے نمازی بھی ہے، اب وہ کہتی ہے جی کہ میں بس نماز شروع کر سکتی ہوں۔ بھئی آپ نماز شروع کرو، نماز کی برکت سے اللہ دوسرے گناہ سے بھی توبہ کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ کئی مرتبہ ذہن میں آتا ہے کہ میں نے تو بہت لوگوں کی غیبت کی، بھئی جن لوگوں کی غیبت کی ان سے معافی مانگیں۔ اور معافی مانگتے ہوئے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے ان کے بارے میں کیا کیا کہا۔ تفصیل بتائیں گے تو پہلے لڑائی چھوٹی تھی اب بڑی لڑائی ہو جائے گی، انقطاع ہو جائے گا تعلق کا۔ بس اتنا کہیں جی آپ کے میرے اوپر بہت حقوق آتے ہیں تو مجھ سے کوتاہی ہوئی، پلیز آپ مجھے معاف کر دیں، تو دوسرا بندہ جلدی معاف کر دیتا ہے۔
خامد بیوی سے معافی مانگ لے، بیوی خامد سے مانگے، دوست سے مانگے، رشتہ دار سے مانگے، پڑوسی سے مانگے، یہ معافی مانگنی ضروری ہے۔ حقوق العباد میں سے ہے غیبت۔ معافی نہیں مانگیں گے تو جان نہیں چھوٹے گی۔ ہمارے ہاں عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ فوت ہوتا ہے نا تو اس کے جنازے پہ اعلان ہوتا ہے، بھئی اگر کسی کا حق آتا ہو میت کے اوپر تو اللہ کے لیے معاف کر دیں۔ بھئی یہ بتائیں کہ جن کے حق آتے تھے، جن کے دل اس بندے نے دکھائے، کیا وہ اس کا جنازہ پڑھنے آئے ہوں گے؟ وہ کیوں جنازہ پڑھنے آئیں گے بھی جو اس کے دشمن تھے یا اس کا دل دکھایا تھا ان کا؟ تو جنازے کے اوپر اس اعلان کا فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں خود معافیاں مانگے اور اس میں عار محسوس نہ کریں۔ دنیا میں معافی مانگنا آسان ہے، آخرت میں معافی مانگنا بہت مشکل کام، کوئی معاف نہیں کرے گا۔ ہمارے ایک رشتہ دار تھے، بوڑھے میاں تھے، ان کی عجیب عادت تھی، جب بھی کسی کو ملتے الوداع ہوتے ہوئے کہتے میں کمزور ہوں، آپ کے تو میرے اوپر بہت حقوق آتے ہیں، میں نے ان میں کوتاہی کی ہے، پلیز آپ مجھے معاف کر دیں۔ اتنی عاجزی سے بات کرتے تھے کہ دوسرا بندہ مسکرا پڑتا تھا ان کی بات سن کے۔ شریعت کہتی ہے اگر دوسرے بندے نے کہہ دیا معاف کیا تو بھی گناہ معاف ہو گیا، اور اگر بات سن کے دوسرا بندہ مسکرا دیا تو بھی گناہ معاف ہو گیا۔ تو دنیا میں معافی مانگنا آسان ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے جی کہ میں نے ایک بندے کو قتل کیا تھا، میں کیا کروں؟ بھائی دیکھو، قتل دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے قتل عمد اور ایک ہوتا ہے قتل خطا۔ ایک بندہ اپنے گھر سے گاڑی پہ نکلا ہے دفتر جانے کے لیے، راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا، کوئی بندہ فوت ہو گیا۔ اب یہ اپنے گھر سے بندہ مارنے کی نیت سے نہیں نکلا تھا، اس کو قتل خطا کہیں گے، یہ غلطی سے ہو گیا۔ تو جو قتل خطا ہوتا ہے اس کی دیت ادا کرنی پڑتی ہے، ایک خاص رقم ہوتی ہے، وہ دے دو تو گویا گناہ معاف ہو گیا۔ ایک ہوتا ہے قتل عمد، ارادے سے قتل کرنا، اس کا قصاص دینا پڑتا ہے، وہ ورثاء جو چاہیں مانگیں ان کو دینا پڑتا ہے۔ تو قتل میں تین حقوق ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے حق بندوں کا، ورثاء کا، ان کو دیت ادا کرنی چاہیے یا قصاص دینا چاہیے۔ دوسرا حق ہوتا ہے اللہ کا، بندے کو ہم نے قتل کیا تو اللہ کے حکم کو توڑا تو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اور تیسرا حق ہوتا ہے اس بندے کا جو قتل ہوا اس کے لیے بخشش کی دعا کرنی چاہیے۔ جو بندہ یہ تین کام کرے گا اللہ تعالیٰ قتل کے گناہ کو بھی معاف فرما دے گا۔ ایک بندے نے چوری کی، وہ کہتے ہیں جی اب میں کیا کروں، اللہ سے تو معافی مانگ چکا۔ بھئی اللہ سے معافی مانگنا ہی کافی نہیں ہے، ان بندوں کا پیسہ واپس بھی لوٹانا پڑے گا جن کی آپ نے چوری کی تھی۔ تو جی میں پیسہ کیسے واپس کروں، ان کو تو پتہ چل جائے گا۔ شریعت کہتی ہے بتانے کی ضرورت نہیں، کسی بھی طریقے سے ان کے پاس پیسہ پہنچ جائے تو چوری معاف ہو جائے گی۔ اگر کسی نے یتیموں کے مال سے تجارت کی تو وہ کیا کرے، وہ جو راس المال ہے وہ ان یتیموں کو واپس کرنا پڑے گا۔ اگر کسی بندے نے شراب پی، اب توبہ کرتا ہے تو ایک تو اللہ کے سامنے نادم ہو، شرمندہ ہو شراب پینے پر، اور اس کی مکافات کے لیے پانی کا انتظام کرے غریب لوگوں کے لیے۔ جہاں نلکے نہیں وہاں نلکے لگائے، جہاں کنواں نہیں کنواں کھدوائے، کہیں پہ ٹھنڈے پانی کی سبیل لگائے تاکہ لوگ ٹھنڈا پانی پئیں۔ جیسا گناہ تھا ویسا ہی نیک کام کرے تاکہ اس کی مکافات ہو جائے۔ حرام کمائی
یا حرام چیزوں سے جو پیسہ کمایا تھا اس کو اللہ کے راستے میں دے دے، مگر نیکی کی امید نہ رکھے، بلکہ یہ سوچے کہ بس میں سزا سے بچ جاؤں گا، کیونکہ بدکاری سے کمایا ہوا پیسہ اس پر نیکی نہیں ملتی، اس کے دینے پر ہم سزا سے بچ جائیں تو یہی کافی ہے۔ ایک ہے توبہ کا طریقہ کیا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے فرماتے ہیں، نبی اسلام نے ارشاد فرمایا، ما من رجل یذنب ذنبا، اگر کوئی بندہ گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے، ثم یقوم، پھر وہ توبہ کی نیت سے کھڑا ہوتا ہے، فیتطہر، اور وہ وضو کرے، ثم یصلی رکعتین، پھر 2 رکعت نماز توبہ کی نیت سے پڑھے، صلاۃ توبہ کی نیت سے، ثم یستغفر اللہ غفر اللہ لہ، پھر وہ اگر اللہ کے سامنے استغفار کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ سب سے بہتر تو یہ ہے کہ روزانہ عشاء کے بعد ہم 2 رکعت توبہ کے پڑھنے کا معمولی بنا لیں۔ عشاء کی نماز ختم ہوئی، یا اللہ آج کے دن میں جو گناہ ہوئے یا آج کے دن تک جو گناہ ہوئے میں سب سے توبہ کرتا ہوں، ہر رات میں 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھیں تاکہ ہمارے نام اعمال سے گناہ ختم کر دیے جائیں۔ اس میں ایک اہم چیز ہے، اس کو کہتے ہیں گناہ سے جو توبہ کرنی ہے وہ کس کیفیت کے ساتھ کرنی ہے۔ وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے بنی اسرائیل کے نوجوان کا، توجہ کے ساتھ سنیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان تھا جو بدکاری کا ارتکاب کرتا تھا، اور بستی والے اس سے بڑے تنگ تھے، حتیٰ کہ بستی والوں نے یہ فیصلہ کیا اب اگر یہ پھر گناہ کرے گا نا یہ تو ہم اس کو بستی سے نکال دیں گے، یہ یہاں رہنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ انہوں نے اس کے والدین کو بھی کہا، اس کے رشتہ داروں کو بھی کہا، انہوں نے بھی کہا کہ بھئی اگر یہ باز نہیں آتا، ہم نے بھی سمجھایا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں، آپ کریں اس کے ساتھ جو کرتے ہیں۔ تو بستی والوں نے فیصلہ کر لیا اگر اس نے پھر گناہ کیا تو ہم اس کو مار پیٹ بھی کریں گے اور شہر سے باہر نکال دیں گے۔ وہ نوجوان کچھ عرصہ تو گناہوں سے بچا رہا، پھر کر بیٹھا، عادت تھی۔ اب جب اس نے گناہ کیا نا تو بستی والوں نے پکڑ کے اس کو پہلے تو خوب اس کی ٹھکائی کی، مارا پیٹا، ذلیل کیا، رسوا کیا، شرمندہ کیا، اور بالآخر اس کو دھکا دے کے شہر سے باہر نکال دیا۔ بستی کے گرد 4 دیواری تھی، چھوٹی بستیوں کے گرد حفاظت کے لیے 4 دیواری بنی ہوتی تھی۔ اب 4 دیواری کا جو دروازہ تھا نا اس کے سامنے درختوں کا ایک جھنڈ تھا۔ یہ نوجوان بہت پریشان حال تھا، نادم تھا، غمزدہ تھا، یہ وہاں جا کے درختوں کے اندر جا کے بیٹھ گیا اور 2-3 دن اس نے وہاں گزارے۔ لگتا ایسے ہے کہ اس کو بخار ہو گیا اور اوپر سے سردی تھی، نہ دوائی تھی نہ موسم سے بچاؤ کی کوئی چیز تھی، تو اس کی بیماری ذرا بڑھ گئی، حتیٰ کہ حدیث پاک میں ہے فَأَخْرَجُوهُ مِن بَيْنِهِمْ لِسُوءِ فِعْلِهِ، لوگوں نے اس کے برے کاموں کی وجہ سے اس کو اپنی بستی سے نکال دیا تھا۔ فَحَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ فِي خَرْبَةٍ عَلَى بَابِ الْبَلَدِ، اس ویرانے میں بستی کے دروازے کے سامنے اس بندے کو موت آ گئی۔ جب اس کو موت آ گئی فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى مُوسَىٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی نازل فرمائی، اے میرے پیارے پیغمبر اسلام، ان ولی من اولیائی حضرہ الموت، میرے اولیاء میں سے ایک ولی کو موت آ گئی ہے، فاحذرہ وغسلہ وصلی علیہ، آپ جائیں اس کو غسل دیں اور اس کے اوپر نماز جنازہ پڑھیں۔ وَقُلْ لِمَنْ كَثُرَ عِصْيَانُهُ،
اور اعلان کروا دیں کہ جس بندے کے گناہ بہت زیادہ ہیں وہ آئے یحضر جنازتہ لاغفر لہم، وہ آ کے میرے اس ولی کا جنازہ پڑھے گا تو جنازہ پڑھنے پر پڑھنے والوں کے بھی گناہ معاف ہو جائیں گے۔ وَاحْمِلْهُ إِلَيَّ لِأُكْرِمَ مَثْوَاهُ، اس کو دفن کیجئے تاکہ میں اپنے ولی کی عزت افزائی کروں۔ فنادى موسیٰ فی بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں اعلان کروا دیا، بھئی اللہ کے اولیاء میں سے ایک ولی کی موت ہو گئی ہے، جو جنازہ پڑھے گا اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ فَكَثُرَ النَّاسُ، لوگوں کا بڑا کثیر اجتماع ہو گیا اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے۔ فَلَمَّا حَضَرُوا عَرِفُوهُ، جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے اس کو پہچانا۔ فقالوا، کہنے لگے، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، ھذا هو الفاسق، یہ تو وہی فاسق بندہ ہے، الذی اخرجناہ، جس کو ہم نے اپنی بستی سے اس کے کرتوتوں کی وجہ سے نکال دیا تھا۔ فتعجب موسیٰ من ذلک، موسیٰ علیہ السلام بھی بڑے تعجب ہوئے کہ ہاں وہی آئی ہے کہ ولیوں میں سے ولی کی وفات ہو گئی، اور یہ تو وہی بد کردار ہے جس کو ہم اپنی بستی میں رہنا پسند نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو دوبارہ وہی نازل فرمائی، صدقوا وہم شہدائی، اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام، یہ لوگ سچ کہتے ہیں، بندہ تو یہ وہی ہے، مگر ہوا یہ کہ انہ حضرتہ الوفات فی ہذہ الخربۃ، جب اس بندے کو اس ویرانے کے اندر موت آئی، نظر یمنتم و یسرتن، اس بندے نے اپنے دائیں نظر ڈالی، اپنے بائیں نظر ڈالی، فلم یرا حمیما ولا قریبا، اس کو نہ کوئی دوست نظر آیا نہ کوئی قریبی نظر آیا، یہ تنہا تھا، اکیلا تھا۔ اب اس اکیلے پن کی وجہ سے رعا نفسہ غریبتاً وحیدتاً ذلیلتاً، اس نے اپنے نفس کو اکیلا پایا، ذلیل پایا کہ اب میرا کوئی حال پوچھنے والا نہیں، میں اکیلا ہوں۔ فرفع بصرہ الیہ، اس پریشانی کے حال میں اس بندے نے پھر آنکھیں میری طرف آسمان کی طرف لگائیں اور کہا، الہی، اے میرے اللہ، عبد من عبادک، تیرے بندوں میں سے میں بھی ایک بندہ ہوں، غریب من بلادک، میں اپنے شہر سے نکال دیا گیا ہوں، لو علمت ان عذابی یزید فی ملکک، اگر مجھے پتا ہوتا کہ مجھے عذاب دینے سے آپ کی شان بڑھ جائے گی، اللہ میں آپ سے عذاب کی ٹالنے کی بات نہ کرتا، مجھے پتہ ہے کہ مجھے عذاب دینے سے آپ کی شان نہیں بڑھتی، اور اے اللہ، لیس لی ملجأ ولا رجاء الا انت، میری کوئی امیدگاہ اور میری کوئی جائے پناہ آپ کے سوا ہے ہی نہیں، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا۔ اور اے اللہ، میں نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ نے یہ نازل کیا ہے، انی انا الغفور الرحیم، میں بڑا غفور ہوں اور بڑا رحیم ہوں۔ اب جب اس بندے نے یوں کر کے اللہ سے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، افکان یحسن بی ان اردہ وہو غریب علی ہذہ الصفۃ، کیا یہ بات مجھے سجتی تھی کہ وہ بندہ اتنا پریشان حال مجھے پکار رہا ہے اور مجھ سے میری رحمت کا سوال کر رہا ہے، میں اس بندے کی دعا کو رد کر دیتا، وتضرع بین یدی، اور میرے سامنے اتنا گڑ گڑا کے وہ رو رہا تھا، وعزتی، اے موسیٰ علیہ السلام، میں اپنی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، لو سالنی فی المذنبین من اہل الارض جمیعا لوہبتہم لذل غربتہ، اگر اس حال میں وہ پوری دنیا کے گناہگاروں کی بخشش کا مجھ سے سوال کرتا، میں اللہ ساری دنیا کے گناہگاروں کو معاف کر دیتا۔ اے میرے اللہ، آپ کتنے رحیم ہیں، آپ کتنے کریم ہیں۔ ایک ایسا بدکار آدمی جس کو لوگ بستی میں رہنے نہیں دیتے، وہ آخری وقت میں آپ کو پکارتا ہے، آپ کی رحمت اس کی طرف اتنی متوجہ ہوتی ہے، آپ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرماتے ہیں اور اس کو آپ اپنے اولیاء میں شامل فرماتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں، یا موسیٰ انا کہف الغریب، اے موسیٰ، میں پردیسی کا غار ٹھکانہ ہوتا ہوں، اور وہ حبیبہ و طبیبہ و راحمہ،
اور جس کا دوست کوئی نہیں ہوتا اس کا دوست میں ہوتا ہوں، اور جس کا طبیب کوئی نہیں ہوتا اس کا طبیب میں ہوتا ہوں، اور جس سے رحم کھانے والا کوئی نہیں ہوتا موسیٰ علیہ السلام اس پہ رحم کھانے والا میں ہوتا ہوں۔ اے اللہ، جب آپ اتنے رحیم ہیں اور اتنے کریم ہیں، ہم آپ کے گناہگار بندے ہیں، اے اللہ ہم سچی توبہ کرتے ہیں، آپ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ اور اے اللہ، ہم تو اتنے کمزور ہیں، ہم سے دنیا کے دھوپ کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، اللہ قیامت کے دن جہنم کی گرمی کیسے برداشت ہوگی؟ اللہ 2 کلو کا وزن تو ہم اٹھا نہیں سکتے، قیامت کے دن پہاڑوں برابر یہ گناہوں کا بوجھ ہم کیسے اٹھائیں گے؟ اللہ، دنیا میں 2 بندوں کے سامنے کی ذلت ہم برداشت نہیں کر سکتے، قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے کی ذلت ہم کیسے برداشت کریں گے؟ اور اے اللہ، قیامت کے دن کو آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی سامنے ہوں گے، ان کے سامنے کی ذلت ہم کیسے برداشت کریں گے؟ اے اللہ، آج اس مجمع کے اوپر رحم کی نظر فرما دیجئے، اور اٹھنے سے پہلے اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ علامہ اقبال نے ایک شعر لکھا ہے، فارسی کا شعر ہے، اس پر مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جو تبلیغ جماعت کے بانی ہیں۔ وہ فرماتے تھے کہ اس شعر کی وجہ سے اللہ نے علامہ اقبال کی مغفرت فرما دی۔ عجیب شعر ہے۔ علامہ اقبال نے لکھا، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، اے اللہ تو 2 عالم سے غنی ہے اور میں تیرا ایک فقیر بندہ ہوں۔ روز محشر عذر ہائے من پذیر، اللہ قیامت کے دن میرے عذروں کو قبول کر لیجئے گا۔ گر تمی بینی حسابم ناگزیر، اور اللہ اگر آپ یہ فیصلہ کریں کہ نہیں، آپ نے میرا حساب ضرور لینا ہے، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، اللہ پھر مصطفیٰ کریم کی نگاہوں سے میرا حساب اوجھل لینا، مجھے ان کے سامنے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ اگر تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں یہ چوائس دیں، میرے بندے، یا تو میں تمہارا نامہ اعمال سب کے سامنے کھول دیتا ہوں یا پھر خود ہی جہنم چلے جاؤ، تو مجھے تو لگتا ہے کہ ہم خود ہی جہنم چلے جانا پسند کریں گے، اللہ ہمارا نامہ اعمال سامنے نہ کھولنا کسی کے۔ اگر ماں کو کہا گیا کہ ہم تیرا نامہ اعمال تیری اولاد کے سامنے کھولتے ہیں یا پھر تو خود جہنم میں چلی جا، ماں جہنم جانا پسند کرے گی، اللہ اولاد کے سامنے نامہ اعمال نہ کھول دینا۔ اگر بیٹی کو کہیں گے تیرے باپ کے سامنے نامہ اعمال کھولتے ہیں یا پھر جہنم چلی جا، وہ کہے گی اللہ میرے باپ کے سامنے میرے کرتوت نہ کھولنا، میں خود ہی جہنم میں چھلانگ لگا دیتی ہوں۔ اعمال تو ہمارے ایسے ہیں، ہم اللہ سے اس کی رحمت کا کیوں نہ سوال کریں؟ اللہ ہماری زندگی میں ہی ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے اور آئندہ ہمیں نیکوکاری اور پرہیزگاری کی زندگی عطا فرمائیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا سے پہلے توبہ کے کلمات پڑھیں گے، مرد بھی پڑھیں اور دور بیٹھی اگر خواتین بھی سن رہی ہیں تو وہ بھی توبہ کے کلمات پڑھیں تو اس عمل میں وہ بھی شریک ہو جائیں گی۔ پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ
اقرارم باللسان و تصدیقم بالقلب اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو بتائے ہو چکے ہیں، چند معمولات ہیں جن کو ہم باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے۔ ان میں پہلی چیز ہے 100 مرتبہ استغفار پڑھنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ دوسرا ہے 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تیسرا ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنا، ایک پارہ پڑھے تو بہت اچھی بات ہے۔ چوتھا ہے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا، اور پانچویں چیز ہے مراقبہ کرنا۔ مراقبے کا طریقہ یہ ہے کہ جب نماز پڑھ کے فارغ ہوں تو ہم اللہ سے لو لگا کے بیٹھ جائیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور دل اللہ 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 کہہ رہا ہے۔ 15-20 منٹ کا مراقبہ انسان کے دل کو منور کر دیتا ہے۔ آپ اس کو کریں اور پھر اس کے اثرات کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ ابھی ہم دعا سے پہلے تھوڑی دیر مراقبہ کریں گے۔ سب حضرات آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، اللہ سے لو لگا کے بیٹھ جائیں کہ میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے۔ تکڑی گھت کے تول نہ ماہی تے اسی ڈاڈھے عیباں بھرے تکڑی گھت کے تول نہ ماہی تے اسی ڈاڈھے عیباں بھرے در آیاں دی لاج تہانوں چاہے کھوٹے تے چاہے کھرے در آیاں دی لاج تہانوں تے نہ کرو پرے پرے غلام فریدا پلے عیب ہزاراں تے کوئی مان کس تے کرے نہ میں سوہنی تے نہ گن پلے تے میں سائیں نوں کیویں مناواں چارے لڑ میرے چکڑا لتھڑے تے میں کیڑا مل مل دھواں
ਸਾਬਣ ਥੋੜਾ ਤੇ ਮੈਲ ਘਨੇਰੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਹਿ ਪਤਣਾ ਤੇ ਰੋਵਾਂ। ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦਾ ਕੋਈ ਵਸ ਨਾ ਚਲਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਰੋਵਾਂ। لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجئے. وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اے کریم پروردگار، ہم تیرے عاجز و مسکین بندے ہیں، ہمارے حال پہ رحم فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اللہ ہمیں ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما، در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما. اللہ ہماری پریشانیوں کو ختم فرما، ہماری نیک تمناؤں کو پورا فرما. اے کریم پروردگار، ہمارے لیے گناہوں سے بچنا مشکل ہے، تیرے لیے تو بچانا آسان ہے. ہمیں گناہوں سے بچا لیجئے اللہ، ہمیں گناہوں سے بچا لیجئے. اے کریم آقا، ہم کب تک تجھ سے دور بھٹکتے پھریں گے؟ ہمیں اپنا قرب نصیب فرما. اللہ ہمیں اپنی محبت، اپنی معرفت نصیب فرما. جسم کی ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما. جسم کے بال بال سے اپنا ذکر جاری فرما. اے کریم آقا، ہم تو ایسا نہ بن سکے کہ تجھے پسند آ جائیں، تو اپنی پسند کے مطابق بنا دیجئے. اللہ اپنی پسند کے مطابق خود ہی بنا دیجئے. کریم پروردگار، گناہ کر کر کے ہم مزید تھک چکے ہیں، تنگ آ چکے ہیں، گناہوں سے چھٹکارا چاہتے ہیں. اللہ چھٹکارا عطا فرما دیجئے، اللہ چھٹکارا عطا فرما دیجئے. اے اللہ، گناہ کی طرف اٹھنے والی نگاہوں کو جھکا دیجئے، متحرک زبانوں کو ساکت کر دیجئے، بڑھنے والے قدموں کو روک لیجئے. اللہ بڑھنے والے ہاتھوں کو روک لیجئے. اے کریم پروردگار، نفس اور شیطان ہمیں جہنم کی طرف دھکیلنے میں مصروف ہے، ہمیں بچا لیجئے اللہ، ہمیں بچا لیجئے. اے کریم پروردگار، نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما. اللہ، جس طرح تو نے آسمان کو زمین پہ گرنے سے روکا ہوا ہے، شیطان کو ہم پر مسلط ہونے سے روک دیجئے. اللہ ہمیں شیطان کے تسلط سے بچا لیجئے. اے کریم پروردگار، تیری کریمی کا واسطہ، اے رحیم پروردگار، تیری رحیمی کا واسطہ، اے جواد پروردگار، تیرے جود و سخا کا واسطہ. اللہ، تو سخی ذات ہے، تجھے سخاوت سجتی ہے. سخاوت کا مظاہرہ فرما دیجئے، رحمتوں کے دروازے کھول دیجئے، خالی جھولیاں بھر دیجئے، اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے. کریم پروردگار،
اے ہمارے رحیم پروردگار، اے ہمارے حنان و منان پروردگار، اے ہمارے پیارے پروردگار، اندھیری رات کا وقت ہے، دنیا کے بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر رکھے ہیں، تیرا در اب بھی کھلا ہے، تیرے چند فقیر بندے اور بندیاں تجھے منانے کے لیے جمع ہو چکے ہیں۔ اللہ سب سے راضی ہو جا، کریم آقا سب سے راضی ہو جا، میرے اللہ سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ، اتنے بندے کسی دنیا دار کے دروازے پہ چلے جاتے، وہ بھی خالی ہاتھ نہ لوٹاتا، تو زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک ہے، ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹا اللہ، ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹا اللہ۔ اگر تو نے ہمیں خالی ہاتھ لوٹایا، شیطان ہم پر خوش ہو جائے گا، وہ کہے گا اچھا ہو گیا، اتنے دیر تک بیٹھے بھی رہے اور ملا بھی کچھ نہیں۔ اے اللہ، شیطان تیرا بھی دشمن ہے، ہمارا بھی دشمن ہے، شیطان کو ہم پر خوش ہونے کا موقع نہ عطا فرما اللہ۔ اگر تو نے ہمیں معاف کر دیا، شیطان ذلیل ہو جائے گا، ہماری بگڑی بن جائے گی، اللہ معاف کر دیجئے، شیطان کو ذلیل کر دیجئے، ہماری بگڑی بنا دیجئے، بگڑی بنا دیجئے۔ اے اللہ، کوئی تجھ سے کار مانگتا ہوگا، کوئی تجھ سے کوٹھیاں مانگتا ہوگا، ہم تجھ سے تیری رضا کے طلبگار ہیں، اللہ تو راضی ہو جا، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ، گناہ کر کر کے ہم نے تجھے ناراض کر دیا ہے، اب تجھے منانا چاہتے ہیں، اللہ ہم اب تو مان جا، اللہ مان جا، اے کریم اللہ مان جا، اے رحیم اللہ مان جا، اے حنان منان پروردگار مان جا۔ اللہ ہم مانتے ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، اللہ ہم اقراری مجرم ہیں، معافی کے طلبگار ہیں، اللہ معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، آئندہ کے لیے گناہوں سے بچا لیجئے۔ اے اللہ، ہم مانتے ہیں ہمارے گناہ آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہے، زمین کے ریت کے ذرات سے زیادہ ہے، سمندر کے پانی کے قطرات سے زیادہ ہیں، لیکن اللہ ہمارے گناہ تیرے رحم کرم کی سمندروں سے زیادہ نہیں ہیں۔ اللہ رحم کرم کو دیکھ لیجئے، رحم کرم کا مظاہرہ فرما دیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ کریم اللہ، تو نے خود ہی تو فرمایا ہے انتم الفقراء، تم سب فقیر ہو، پھر تو نے یہ بھی فرمایا ہے الصدقات للفقراء، سب کے فقیروں کا حق ہے۔ اللہ، جب ہم سب فقیر ہیں اور سب کے فقیروں کا حق ہے، اللہ پھر ہمیں اپنا حق عطا کر دیجئے، عطا کر دیجئے۔ اے اللہ، اے کریم اللہ، دنیا میں ہم نے دیکھا ہے بھیک مانگنے والے جب بڑا دروازہ دیکھتے ہیں تو اونچی صدا لگاتے ہیں، ان کو امید ہوتی ہے بڑا دروازہ ہے، ایک مرتبہ کھل گیا تو کام بن جائے گا۔ اللہ تیرا دروازہ تمام دروازوں سے بڑا ہے، گداگر جمع ہو چکے ہیں، بھکاری جمع ہو چکے ہیں، اللہ رحمتوں کی بھیک مانگ رہے ہیں، اللہ رحمتوں کی صدقے عطا فرما دیجئے۔ میرے اللہ، دنیا میں ہم نے دیکھا ہے مستورات جہاں چل کے جاتی ہیں، لوگ قتل کے مقدمے بھی معاف کر دیتے ہیں، دنیا والے بھی بہنوں کا لحاظ کرتے ہیں، بیٹیوں کا لحاظ کرتے ہیں۔ اللہ، یہ مائیں بہنیں بیٹیاں بھی تجھے منانے کے لیے آئی ہیں، اللہ تو بھی لحاظ فرما دیجئے، اللہ تو بھی لحاظ فرما دیجئے۔ میرے اللہ، ماں تو ماں ہوتی ہے، جس کی بھی ہوتی ہے قابل احترام ہوتی ہے، اللہ مائیں بھی آ چکی ہیں، اللہ تو ان کے آنے کو قبول فرما، اللہ تو ان سے راضی ہو جا، ان کی تو فعل ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب سے راضی ہو جا۔ اللہ ہم مانتے ہیں گناہگار سیاکار صحیح مجمع کے اندر کتنے ایسے حضرات موجود ہیں، اللہ کلمہ پڑھتے پڑھتے بال سفید کر چکے ہیں۔ تیرے محبوب نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کو سفید بالوں سے حیا آتی ہے، اللہ ہم تجھے سفید بالوں کا واسطہ دیتے ہیں، اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے، کریم اللہ معاف کر دیجئے۔ کریم اللہ،
ناراضگی ختم کر دیجئے۔ کریم پروردگار، جتنی بھی حضرات موجود ہیں یا دور بیٹھے لوگ دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہیں، اللہ سب پر ایک مرتبہ محبت کی نظر ڈال دیجئے۔ اللہ وہ محبت کی نظر جو تو نے بشر حافی پر ڈالی تھی، وہ دنیا کے شراب خانے میں شراب کے نشے میں مست ہے، تیری محبت کی نظر پڑ گئی، تو نے ان کو اپنا دیوانہ بنا دیا۔ اللہ، جب تو اپنانے پہ آتا ہے، شراب خانوں سے لوگوں کو اٹھا کے اپنا دیوانہ بنا دیتا ہے۔ اللہ، ہم شراب خانے میں تو جمع نہیں ہو چکے، ہم نے شراب تو نہیں پی ہوئی، تیری محبت کی تلاش میں در در کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے یہاں پہنچ چکے ہیں۔ اللہ، ہمارے دلوں میں اپنی محبت کا ایک قطرہ ٹپکا دیجئے، ہمیں اپنا بنا دیجئے، اپنا بنا دیجئے۔ کریم اللہ، اپنا بنا دیجئے۔ رحیم اللہ، اپنا بنا دیجئے۔ اللہ، ہم اس اندھیری رات میں کس کا دروازہ کھٹکھٹائیں، کس کے سامنے ہاتھ پھیلائیں؟ تیرے در پہ آئے ہیں، خالی ہاتھ نہیں جانا چاہتے۔ اللہ، خالی ہاتھ نہ لوٹا، اللہ خالی ہاتھ نہ لوٹا۔ کریم پروردگار، جتنے مرد موجود ہیں یا خواتین موجود ہیں یا دور بیٹھے دعاؤں پر لوگ آمین کہہ رہے ہیں، سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما۔ اے اللہ، جو صاحب اولاد ہے ان کو نیکوکار بنا، ان کی اولادوں کو ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، والدین کے لیے خوشیوں کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ، جوان اولاد جب بوڑھے ماں باپ کو آنکھیں دکھاتی ہے، بوڑھے والدین کے سامنے اکڑتی ہے، والدین کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو گر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ، ہم تجھے ان آنسوؤں کا واسطہ دیتے ہیں، نوجوانوں کے دلوں کو والدین کی اطاعت کی طرف پھیر دیجئے، والدین کا فرمان بردار بنا دیجئے، والدین کا تابعدار بنا دیجئے۔ اللہ، جن کے گھروں میں بیمار ہیں یا خود بیمار ہیں، سب کو شفا نصیب فرما، شفا کاملہ عاجل مستمر عطا فرما۔ اللہ، جن کی گھریلو پریشانیاں ہیں، گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں، بے سکونی ہے، اے اللہ، جب بندے کو گھر میں سکون نہ ملے، سکون تلاش کرنے کے لیے کہاں جائے؟ اللہ، سب کو اپنے اپنے گھروں میں سکون عطا فرما، پریشانیوں کو ختم فرما۔ اللہ، مشکلات کو حل فرما، گھر کے افراد کے درمیان الفت محبت پیدا فرما، نفرتوں کو ختم فرما۔ جن کے والدین اعزاء اقرباء فوت ہو چکے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرما، جن کی تو نے مغفرت کر دی اپنی قرب کے اعلیٰ ترین درجات نصیب فرما۔ جن کی مالی تنگی ہے، مقروض ہیں، اللہ، قرضوں کی ادائیگی کے لیے غیب سے انتظام مہیا فرما۔ اللہ، سر پہ قرضہ چڑھ رہا ہوتا ہے، ادائیگی کی کوئی سبیل نظر نہیں آتی، راتوں کو نیند اٹھ جاتی ہے، دن کا چین سکون ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ، باعزت لوگ دوسروں کے سامنے ذلیل ہو جاتے ہیں۔ اللہ، تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، سب کو حلال و فراخ رزق نصیب فرما۔ اللہ، جن کے گھروں میں جوان بچے بچیاں ہیں، والدین کو ان کے فرض ادا کرنے آسان فرما۔ اللہ، گھر میں جوان لڑکی ہوتی ہے، بچی کی عمر ڈھل رہی ہوتی ہے، رشتے نہیں آتے، والدین کے دلوں پہ کیا گزرتی ہوگی، وہ کس کو دل کی دھکڑی سنائے، وہ کس کے سامنے آنسو بہائے۔ اے بے قصوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے بے سہاراؤں کے سہارا بننے والے، اے خالی جھولیاں بھر دینے والے پروردگار، تمام حضرات اور خواتین کی تمام نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ میرے اللہ، اتنے لوگوں کا مجمع ہے، کسی ایک بندے کی اٹھی ہوئی ہاتھ تو آپ کو پسند آ چکے ہوں گے۔ اللہ، اللہ، اس ایک بندے کے ہاتھ